فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 450، باب نمبر 1190۔ دعا سے متعلق احادیث جاری تھی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عنوان ہے دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ حدیث نمبر 5538۔ کیا میں تمہیں ایسے ہتھیار کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہارا رزق میں بھی اضافہ کا موجب بنے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات دن اپنے رب سے دعا مانگا کرو کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 294، صفحہ نمبر 297، صفحہ نمبر 291 میں موجود ہے اور صفحہ نمبر 300 میں بھی، اور کتاب الکافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 468 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 5539۔ بہترین ہتھیار دعا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5540۔ تمہیں لازم ہے کہ انبیاء کے ہتھیار سے مسلح ہو جاؤ۔ سوال کیا گیا، انبیاء کے ہتھیار کیا ہیں؟ فرمایا، دعا۔ امام رضا علیہ السلام کی دعا۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 468، بہار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 295 اور 300۔ حدیث نمبر 5541۔ دعا نیزے سے زیادہ کارگر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5542۔ اس میں شک ہی نہیں کہ دعا لوہے کے ہتھیاروں سے زیادہ مؤثر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 297 پر۔ حدیث نمبر 5543۔ دعا آہنی نیزے سے زیادہ مؤثر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 297 پر۔ حدیث نمبر 5544، 5544۔ دعا مومن کی ذرا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 468 پر۔ صفحہ نمبر ہے 452، 452۔ باب نمبر 1191۔ عنوان دعا حتمی قضا کو بھی بدل دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5545۔ زرارہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مستثنیٰ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دعا ایسی قضا کو بھی بدل دیتی ہے جو حتمی ہو چکی ہوتی، اور اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 1، 3، 4 اور 7۔ حدیث کا نمبر ہے 5546۔
تمہارے لیے دعا مانگنا ضروری ہے کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور اللہ سے طلب ایسی بلاؤں کو پلٹا دیتی ہے جو قضا اور قدر میں حتمی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کا صرف اجرا باقی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے تو بلاؤں کو یک لخت پلٹا دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295 اور 298 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5547، عمر بن یزید کہتے ہیں ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا دعا ان مصیبتوں کو بھی پلٹا دیتی ہے جو مقدر ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو بھی جو مقدر نہیں ہو چکی ہوتی۔ میں نے کہا جو مقدر ہو چکی ہوتی ہیں وہ تو سمجھ آ گیا، لیکن جو مقدر نہیں ہو چکی ہوتی وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنہیں مقدر ہونا چاہیے وہ مقدر نہیں ہو پاتی۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469، حدیث نمبر 2۔ حدیث کا نمبر ہے 5548۔ دعا اس بلا اور مصیبت کو بھی روک دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو بھی جو نازل نہیں ہوئی ہوتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469۔ حدیث کا نمبر ہے 5549۔ قضا کو صرف دعا ہی پلٹا سکتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 296۔ حدیث نمبر 5550، 5550۔ خوف اور خطرہ قضا اور قدر سے نجات نہیں دلاتا بلکہ دعا ہی اس سے نجات دلاتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 300، کنز الاعمال حدیث نمبر 3123۔ حدیث کا نمبر ہے 5551۔ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو لمبی مصیبتوں کو کیا چیز کوتاہ کر دیتی ہے، یعنی کم کر دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبتوں کے وقت دعا کا الہام ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ مصیبتیں کوتاہ ہو چکی ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 381 اور 382 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 454، باب نمبر 1192، عنوان دعا ہر بیماری سے شفا ہے۔ حدیث نمبر 5552، تم پر دعا مانگنا لازم ہے کیونکہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295 اور 312۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470۔ حدیث نمبر 5553، محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا نے فرمایا اس سیاہ دانے یعنی کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس میں ہر بیماری اور موت سے شفا ہے؟ میں نے عرض کیا فرمائیے۔ فرمایا وہ دعا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 299 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 455، باب نمبر 1193، عنوان بلا کی موجوں کو دعا سے پلٹاؤ۔ حدیث نمبر 5554، 5554۔ بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے ان کی موجوں کو پلٹا دو کیونکہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور جانوں کو پیدا کیا، مومن کی طرف بلائیں اس سیلاب کے پانی سے بھی زیادہ تیز ہو کر آتی ہیں جو ٹیلے کی بلندی سے زمین کی پستی کی طرف آتا ہے اور تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے بھی تیز تر ہوتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 299 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5555۔ بلا کی موجوں کو دعا سے پلٹاؤ کیونکہ دعاؤں کی صرف اس شخص کو ہی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی
جسے بلاؤں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی دعاؤں کا محتاج ہے جو ابھی تک بلا سے بچا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5556، جو شخص بلاؤں کے خوف سے ان کے نازل ہونے سے پہلے دعا مانگے تو خداوند اسے کبھی ان بلاؤں میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 297، 299، 339۔ حدیث نمبر 5557، جب بلا نازل ہونے لگتی ہے تو دعا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور قیامت کے دن تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلی جائیں گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 300 پہ۔ حدیث کا نمبر ہے 5558۔ بلا کے نازل ہو جانے کے بعد دعا سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 314۔ حدیث کا نمبر ہے 5559۔ خداوند عالم کی گرفت اور سزا کی کئی قسمیں ہیں۔ جب بھی بلائیں نازل ہوں گی تو انہیں دعا کے ذریعے واپس پلٹاؤ، کیونکہ بلا کو صرف دعا ہی پلٹا سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5560۔ بلا کے دروازوں کو دعا کے ساتھ بند کر دو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 288۔ حدیث کا نمبر ہے 5561۔ بلا کی مصیبتوں کو استغفار کے ساتھ پلٹاؤ۔ رسول خدا کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 457، باب نمبر ہے 1194، 1194۔ عنوان ہے دعا میں پیش گامی۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کر کے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12، جب انسان کو کوئی نقصان چھو جائے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دفع کر دیتے ہیں تو ہم سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف کے دفع کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا وہ کون ہے جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49، یونس کی آیت نمبر 22، عنکبوت کی آیت نمبر 65، سورہ روم کی آیت نمبر 33، سورہ لقمان کی آیت نمبر 32، سورہ انعام کی آیت نمبر 40، 41 اور 63، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں بھی دعا سے متعلق موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5562۔ آسودہ حالی میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف کراؤ تاکہ سختی کی حالت میں وہ تمہیں پہچانے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 87، بحار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 138، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 312 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5563۔ جو شخص دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے جب اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز ہے اور آسمان میں جا کر رک نہیں جاتی۔ جو شخص دعا میں جلدی نہیں کرتا بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ملائکہ کہتے ہیں ہم اس آواز کو نہیں پہچانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 296۔ حدیث نمبر 5564۔ مومن کو چاہیے کہ آسودہ حالی میں بھی اسی طرح دعا کرے جس طرح وہ پریشان حالی میں دعا کرتا ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488، حدیث نمبر 5565۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تم اپنی خوشی کی حالت میں مجھے یاد رکھو تاکہ میں غم کے ایام میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 5566۔ مناجات کے الفاظ میں ہیں کہ بارہلا مجھے ان لوگوں سے قرار نہ دے جنہیں آسودہ حالی مغرور کر دیتی ہے اور مصیبت پچھاڑ دیتی ہے۔ وہ تجھے صرف مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت ہی پکارتے ہیں اور بلاؤں کے واقع ہونے کے وقت یاد کرتے ہیں۔ اس وقت وہ تیرے لیے اپنے رخسار زمین پر رگڑتے ہیں اور دعا کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 130 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5567۔ بندہ جب اپنے رب کو آسودہ حالی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بلاؤں سے نجات دیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 5899 صفحہ نمبر 461، باب نمبر 1195، عنوان ہر حاجت کے لیے دعا۔ حدیث کا نمبر ہے 5568۔ جو حاجت بھی تمہیں درپیش ہو اس کے لیے خداوند سے دعا مانگو، حتیٰ کہ جوتے کے لیے تسمہ بھی، کیونکہ اگر اس کا حصول آسان نہیں ہوگا تو آسان ہو جائے گا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295، کنز الاعمال حدیث نمبر 3142، حدیث کا نمبر ہے 5569۔ تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام حاجات کو اپنے رب سے طلب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں تب بھی اس کا سوال اپنے رب ہی سے کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295 اور 300 پر ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 3139 ہے یہ۔ حدیث کا نمبر ہے 5570۔ اے موسیٰ، تم اپنی تمام ضروریات مجھ سے طلب کرو، حتیٰ کہ اپنی بکری کے لیے گھاس اور اپنے آٹے کے لیے نمک بھی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 303 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5571۔ تم پر دعا مانگنا لازم ہے، کیونکہ دعا جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ کسی چھوٹی چیز کو چھوٹا سمجھ کر دعا سے نظر انداز نہ کرو، کیونکہ چھوٹی چیزوں کا مالک ہی بڑی چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 303، اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5572۔ اپنی کسی حاجت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 346، حدیث کا نمبر ہے 5573۔ تم میں ہر شخص کو اپنے رب سے اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہیے، حتیٰ کہ نمک اور جوتے کے تسمے کی حاجت بھی۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3140، صفحہ نمبر ہے 463 باب نمبر ہے 1196، عنوان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھی راہ پر چلیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں، اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہو جائیں گے۔
حدیث کا نمبر ہے 5574 5574۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پیغمبر کو بھیجتا تھا تو اسے فرما دیتا تھا کہ جب تمہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو مجھ سے دعا مانگنا، میں قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت میری امت کو عطا فرمائی ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ رسول خدا کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 290 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5575۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں کہ یعنی لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے رحمت سے مراد دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 299 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5576۔ دعا قبولیت کی یہ قرارگاہ ہے جس طرح بادل بارش کی قرارگاہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5577۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اللہ اسے اجازت عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5578۔ جو شخص اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 5579۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں جو کھٹکھٹایا جائے اور وہ کھٹکھٹانے والے کے لیے کھولا نہ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 اور 470 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5580۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر سوال کا دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ اس پر قبولیت کا دروازہ بند رکھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 113۔ حدیث کا نمبر ہے 5581۔ تم میں سے جس کے لیے بھی دعا کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے اس کے لیے قبولیت کے کئی دروازے کھولے گئے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3154۔ حدیث کا نمبر ہے 5582۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں کہ بندے کے لیے دعا کا دروازہ تو کھول دے لیکن اس پر قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ خدا بندہ کی عظمت اس سے بلند و بالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3155۔ حدیث کا نمبر ہے 5583۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دعا کی اجازت دے دیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3156۔ حدیث کا نمبر ہے 5584۔ جو شخص کسی چیز کی آرزو کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے تو وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز اسے عطا نہ ہو جائے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 365۔ حدیث کا نمبر ہے 5585 5585۔ دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو کیونکہ وہ ہر رحمت کی کنجی ہے اور ہر حاجت کی کامیابی ہے۔ نیز جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو بار بار کھٹکھٹایا جائے اور کھٹکھٹانے والے کے لیے کھول نہ دیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 295 اور 299 پر۔ حدیث نمبر ہے 5586۔ بزنطی بیزے نون توئیں چھوٹی یہ۔ بزنطی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، میں اتنے سال سے اپنی حاجت کا سوال کرتا رہا ہوں اور وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، میرے دل میں اس دیر کی وجہ سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو تمہارا اس پر وثوق ہوگا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا اگر مجھے آپ علیہ السلام کی ذات پر ہی وثوق نہیں ہوگا تو پھر کس پر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر اس سے بھی زیادہ وثوق کرو۔
کیونکہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 367، صفحہ نمبر ہے 467 اور باب ہے 1197، عنوان ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ حدیث نمبر ہے 5587، آداب دعا کو یاد کر لو، اگر دعا کی شرائط کو بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرو۔ یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دعا کا حکم نہ بھی دیا ہوتا اور ہم خلوص دل کے ساتھ اس سے دعا کرتے تو وہ ہم پر رحم و کرم کرتے ہوئے اسے قبول فرماتا۔ پھر اس کی دعاؤں کو کس طرح قبول نہیں فرمائے گا جس کے ساتھ شرائط کی بجاوری پر قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 322 پر ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہم قبولیت کی وہ اہم شرائط بیان کریں گے جو امام معصوم علیہ السلام سے مروی ہیں۔ نمبر 1، معرفت، اور یہ حدیث کا نمبر ہے 5588۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ تم اس سے دعا مانگتے ہو جسے تم پہچانتے نہیں ہو۔ اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث یہاں پہ منقول ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 368 پر۔ حدیث نمبر ہے 5589۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے اس بات کو جانتے ہوئے سوال کرے کہ میں ہی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 305۔ حدیث کا نمبر ہے 5590۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کرنے پر قادر ہوں۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ دعا کی جو قبولیت کی اہم شرائط ہیں اس میں نمبر 2 ہے تقاضا ہائے معرفت پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں، اور تم میرے عہد و قرار کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ صفحہ نمبر ہے 469۔ حدیث کا نمبر ہے 5591۔ عمل کے بغیر دعا مانگنے والا ایسا ہے جیسے کمان کے چلے کے بغیر تیر چلانے والا۔ امیر مومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 372 اور جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 83۔ حدیث کا نمبر ہے 5592۔ دعا کے لیے اتنی نیکی بھی کافی ہوتی ہے جتنا آٹے میں نمک۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 276 اور 128۔ حدیث کا نمبر ہے 5593۔ امیر المومنین علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا کے بارے میں پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے دلوں نے 8 خیانتیں کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی خیانت تو یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر جو حق اس نے تم پر واجب کیا ہے اسے اچھی طرح ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمہاری معرفت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ پھر تمہاری کون سی دعا قبول کی جائے جبکہ تم نے اس کے تمام دروازے اور تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 376 پر یہ دعا موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5594۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، چونکہ تم اللہ کا عہد پورا نہیں کرتے جبکہ وہ فرماتا ہے باخدا اگر تم اللہ کے عہد کو پورا کرو تو وہ بھی تمہارے عہد کو پورا کرے گا۔
بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 368 پر یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھے پاکیزہ دل اور سچی زبان سے پکارو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 341 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5596۔ یقیناً جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو سچی نیت اور مخلص دل کے ساتھ پکارتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، تو خدا کا عہد پورا کرنے کے بعد اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب خدا سے نیت اور خلوص کے بغیر دعا مانگتا ہے تو قبول نہیں ہوتی۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، جو میرا وعدہ پورا کرتا ہے میں بھی اس کا وعدہ پورا کرتا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 379 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5597۔ بہترین دعا وہ ہے جو پرہیزگار سینہ اور پاکیزہ دل سے نکلتی ہے، پرہیزگار کے سینے اور پاکیزہ دل سے نکلتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 390 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 471، اور انہی شرائط میں سے نمبر 3 شرط یہ ہے کہ پاکیزہ کمائی۔ حدیث کا نمبر ہے 5598۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 373 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5599۔ کسی شخص نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا، اپنی غذا کو پاکیزہ کرو اور اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرو۔ یہ حدیث رسول خدا سے منقول بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 371 اور صفحہ نمبر 373 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5600۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو، کیونکہ انسان اپنے منہ میں حرام کا ایک لقمہ پہنچاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 358 پر ہے۔ حدیث نمبر 5601۔ حدیث قدسی میں ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا ہے، مجھ تک ہر دعا پہنچتی ہے سوائے حرام کھانے والے کی دعا کے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 373۔ حدیث کا نمبر ہے 5602۔ جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 321 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5603۔ جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے اور لوگوں کے واجبات ادا کرے جو ان پر ظلم کیا ہے یا ان سے ظلم کر کے کچھ حاصل کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس شخص کی دعا کو اوپر نہیں لے جاتا جس کے شکم میں حرام ہوتا ہے، یا اس پر مخلوق میں سے کسی کا حق باقی رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 373 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5604۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو خوب گڑ گڑا کر ہاتھوں کو اٹھا کر اور رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یہ شخص خواہ کچھ بھی کرے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے شکم میں حرام ہے، اس کی پیٹھ میں بھی حرام ہے اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 372۔ دعا کی قبولیت کی نمبر 4 شرط ہے، صفحہ نمبر ہے 473۔ عنوان ہے حضوری و رقت قلب۔ حدیث نمبر 5605۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ قسم کے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 557 پر۔ حدیث نمبر 5606۔ جان لو کہ خداوند عالم غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 173۔ حدیث نمبر 5607۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसमें आज़म के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला का हर इस्म इसमें आज़म है, बस अपने दिल से अल्लाह के अलावा बाकी सब को निकाल दो, फिर चाहे किसी इस्म के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो, इससे दुआ मांगो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 322 पर है। हदीस नंबर 5608। अल्लाह तबारक व तआला आवारा दिल की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। अमीरुल मोमिनीन की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 314। हदीस नंबर 5609। अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह दिल की पुश्त से मांगी जाने वाली दुआ को कबूल नहीं फरमाता, लिहाजा जब दुआ मांगो तो अपने दिल को सामने लाओ और कबूलियत का यकीन भी रखो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 473, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 305 और 323 पर ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 5610। अल्लाह तबारक व तआला संगदिल की दुआ कबूल नहीं करता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 305, उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 474 पर मौजूद। हदीस का नंबर है 5611। जब तुम्हारा दिल भर आए और इसमें रिक्कत पैदा हो जाए तो इस वक्त दुआ को गनीमत जानो कि ये रहमत है। रसूल खुदा की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 313 347। हदीस नंबर है 5613 5612। जब तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से आंसू बह निकले और दिल खौफजदा हो जाए तो जल्दी करो और दुआ मांगो, क्योंकि तुम अपने मकसद को पहुंच चुके हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 344 और 345, उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 478। हदीस नंबर 5613। जब तुम में से किसी को रिक्कत आ जाए, दिल भर आए तो दुआ मांग लिया करो, क्योंकि रिक्कत उस वक्त पैदा होती है जब दिल मुखलिस हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 477, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 345 में ये हदीस मौजूद है। दुआ से मुताल्लिक़ अहादीस अभी जारी हैं। इंशाअल्लाह की अगली रिकॉर्डिंग में इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।